ونسلم على رسوله الكريم رؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن بريدة قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقني إلى الجنة ما سبقني إلي الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشة أتك أمامي قال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بہما رواہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. باب التطوع سے آپ سن رہے ہیں جو آدمی اپنے دل کی خوشی سے کام کرتا ہے، نفل کام. شریعت نے نہیں حکم دیا، نہ وہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے، کچھ نہیں. آدمی صرف اپنی دل کی خوشی کے لیے کرتا ہے. اب بدعت کہنے والے چلاتے رہے ہیں، لیکن اس کا درجہ کتنا ہے ابھی حدیث پاک سے آپ سنیں. جناب بریدہ کہتے ہیں کہ صبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فجر کی نماز پڑھ لی حضور. مسلمانوں کی صبح بھی نماز کے ساتھ ہوتی ہے اور مسلمانوں کی شام بھی نماز کے ساتھ ہوتی ہے. مسلمانوں کا دن بھی نماز سے شروع ہوتا ہے، رات بھی نماز سے شروع ہوتی ہے. مسلمان جب مسلمان کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو کے آتا ہے اس وقت بھی اذان ہی تو ہوتی ہے اور اقامت ہوتی ہے. نماز مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو یہاں تو ہر جگہ کہیں اذان ہے، کہیں اقامت ہے، کہیں نماز ہے. بات ہے. جب حضور نے صبح کی نماز پڑھ لی، پہلے بھی سن چکے ہو، تو بلا رہا ہے حضرت بلال کو. فدعا بلالا، تو حضور نے حضرت بلال کو بلایا. صبح کی نماز کے لیے تو حضور کو بلانے بلال جاتے تھے. صبح کی نماز ہوئی تو حضور کو تم کو بلا رہے ہیں، بلال کو. ان کو بلایا اور فرمایا بما سبقنی الی الجنۃ، کس وجہ سے تم جنت میں آگے آگے چل رہے تھے میرے؟ کس وجہ سے؟ تم بتاؤ کس وجہ سے تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ بلال صرف زمین پر ہی پیارے نہیں ہیں، آسمانوں میں بھی ان کا پیار بہت ہے. اور صرف اسی دنیا میں نہیں، جنت میں بھی بہت اونچے درجات کی مالک ہے. کس وجہ سے تم آگے آگے چل رہے تھے؟ اب حضور فرماتے ہیں ما دخلت الجنت قط، میں کبھی بھی جب جنت میں داخل ہوا، کبھی سوتے میں کبھی جاگتے میں، دونوں طرح سے حضور داخل ہوتے تھے. کہیں کہیں آپ کو پتا ہے، کہیں بالکل آپ لاپتہ ہیں. جب میں جنت میں داخل ہوا تو کیا ہوا؟ الا سمیت و خشخشۃ، مگر تمہاری آہٹ میں نے وہاں محسوس کی، تمہاری چلت پھرت میں نے وہاں محسوس کی کہ تم میرے آگے آگے چل رہے ہیں. لفظ ہے امامی، امام کہتے ہیں آگے، میرے آگے آگے چل رہے ہیں. یہ حضور کے غلاموں پر اللہ کا کرم، حضور کے صدقے کہ جنت کا جب میں گیا نا، چاہے سوتے میں چاہے جاگتے میں، تو دیکھا تم آگے آگے چل رہے ہو. یہ تو حضور کے غلاموں پر، خود حضور پر کتنا ہوگا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کہا وہ بتاؤ کون سی وجہ ہے تو بتاؤ. اب بلال کہیں گے قال یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول. تمام صحابہ یا رسول اللہ ہی کہتے تھے، تمام گھر والے جو ہے یا رسول اللہ، چچا بھی تھے تو یا رسول اللہ. اب کچھ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے یا رسول اللہ کہنے میں، یا نبی اللہ کہنے میں. اللہ سب کی تکلیف دور کرے، خدا کرے ان کی بھی دور ہو جائے تو اچھا ہے. یہ کون سی تکلیف کی بات ہے؟ اللہ کسی کو کوئی درجہ دے تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ جو چاہے کرو. آپ کو تو کچھ ہے نہیں، آپ کے پاس تو کچھ گیا نہیں. کہا اے اللہ کے رسول ما ظننت قط الا صلیت رکعتین، کہا کبھی بھی میں نے جب اذان پڑھی تو اس کے بعد 2 رکعت نماز تو پڑھی، کبھی بھی میں نے اذان پڑھی ہی نہیں کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو. کہا ایسی کوئی
اسی لیے اذان و اقامت میں کم از کم 2 رکعت کا فاصلہ ہے. کچھ لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ادھر اذان ختم ہوئی ادھر اقامت شروع. کبھی کبھی تو دوڑ کے مؤذن ہی آ جاتا ہو, کبھی اذان کوئی پڑھتا ہے اقامت دوسرا پڑھتا, وہ نہ جاننے کی وجہ سے. ارے وہ جن کو آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں بلایا ان کو تھوڑا آنے کو تو دو. سب یہی تھوڑے مسجد میں بیٹھے ہیں, کم از کم 2 رکعت کا فاصلہ تو دو. کیا آدمی کبھی کبھی اتنی جلدی کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ مٹی سے نہیں بنایا گیا, جلدی سے بنایا گیا. خلق الانسان من عجل, کلام پاک میں لگتا ہے کہ آدمی جلد بازی سے مٹی سے نہیں بنا ہے, جلد بازی سے بنا ہے. کہا جب میں نے اذان پڑھی 2 رکعت پڑھی. حدیث پاک میں ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ, 2 اذانوں کے درمیان کم از کم 2 رکعت نماز ہے. 2 اذان کون ہے؟ ایک تو مینارے پر ہوتی ہے اور دوسری جو ہے اقامت کے وقت ہوتی ہے, وہ بھی باہر ہی سے ہوتی ہے. اقامت بھی اذان ہے, اذان بھی اذان ہے, 2 کے درمیان کم از کم 2 رکعت کا فاصلہ. اور جگہ آپ دیکھیں کہ مغرب میں بھی جب اذان ہوتی تو پڑھنے والے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھ لینا غور کر کے. لیکن نہ جاننے والوں کو کیا کہیں گے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہ نہیں جانتے, اصرار ہے کہ ہم نہیں جانیں گے. اس بات پر ضد ہے ان کو کہ ہم نہیں سیکھیں گے. نہ سیکھو. اگر تمہارا اس میں نقصان ہے تو مت سیکھو. تم سمجھتے ہو اس میں تمہارا نقصان ہے تو مت سیکھو. کب تمہیں معلوم ہو جائے گی تم کیا کر رہے تھے. وہ تھوڑے دن کی بات ہے, زیادہ دن نہیں کرے, تھوڑے دن کی بات ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے. حضور دین ہی تو سکھانے آئے تھے. یہ دین حضور کا ہے. پھر اللہ کی سے جو توفیق ملے اس پر عمل کرو. کہا تو جب میں نے اذان پڑھی 2 رکعت تو پڑھی. ایک چیز تو یہ ہو گئی. پھر کہتے ہیں کبھی میں نے اذان نہیں پڑھی کہ 2 رکعت نہیں, ہمیشہ پڑھتے تھے. یہ کہاں آیا ہے کہ ہمیشہ پڑھو؟ کہیں نہیں آیا ہے. کہہ دو بدعت ہے. کیا تماشا ہے تمہارا. حضور خود پوچھ رہے کیا کرتے ہو. کیا تمہاری زبان جو ہے منہ کے اندر نہیں رہنا چاہتی, باہر نکلنا چاہتی؟ تم نہ اپنی پڑھائی چھوڑو گے نہ اپنی لنترانی چھوڑو گے. تب حضور نے کہا تھا کہ جب اذان پڑھو 2 رکعت پڑھو, کبھی نہیں پڑھو. اپنی دل کی خوشی کے لیے بلال کرتے تھے. جب دل کی خوشی کے لیے اللہ کو خوش کرنے چلے تو اللہ نے دین کو خوش کر دیا. کہا تجھے جنت میں چلائیں گے ہم, سب مر کے چلیں گے تو زندگی میں چلے گا. مرنے کے بعد تو سبھی چلیں گے, جتنے مومن ہیں سب چلیں گے, لیکن کچھ لوگوں کو زندگی میں ہی چلایا اللہ نے. اور حضور کہہ رہے تم تو آگے چل رہے تھے میرے, میں نے تمہاری آہٹ محسوس کی. اچھا تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات سنیے, وما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده. اور جب میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں نے فوراً وضو کر دیا. یعنی ہر وقت باوضو رہتا. کہاں آیا کہ ہر وقت باوضو رہو ہے کہیں؟ خود حضور نے ایک مرتبہ فرمایا, حضور نے پیشاب فرمایا, کچھ لوگ پانی لے کے کھڑے ہو گئے. کہا یہ کیا پانی ہو جائے؟ کہا کوئی ضروری ہے کہ جب میں پیشاب کروں وضو کروں. لیکن بلال کہہ رہے ہیں کہ جب میرا وضو ٹوٹا پخانے پیشاب سب سے ٹوٹ جائے گا. اے خرج من السبیلین سے کوئی چیز نہیں کہ پخانا پیشاب کی راہ سے وضو ٹوٹے گا. کہا جب میرا وضو ٹوٹا تو پھر فوراً میں نے وضو کیا. یعنی بلال ہر وقت باوضو رہتے تھے. اس کو بھی کہہ دو بدعت ہے بھیا, کہہ دو. اس لیے کہ تمہارے نتیجے سب بہت آسان ہے. بڑی جلدی حکم لگا دینا, لگتا ہے تم حکم ہی لگانے کے لیے آئے ہو اور فتویٰ دینے ہی کے لیے آئے ہو. اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار. جو بہت چڑی ہے فتویٰ دینے پر وہ جہنم میں جانے کے لیے کچھ زیادہ بےتاب ہے. اور سنبھل کے دو بابا فتویٰ. یہ اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں. زبردستی انہیں آگ میں نہ چھوکو. ہو سکے تو انہیں آگ سے بچانے کی کوشش کرو. خود جنت میں جائیں گے, دوسرے کو آگ میں چھوکنے کی فکر ہے. خود نیک اور صالح بنیں گے, دوسرے کو جو ہے گناہوں میں لگتا ہے بلکہ شرک کے حوالے کر دیتے ہیں. اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں شرک ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جہاں جہاں بدعت ہے, کچھ لوگوں نے سمجھا یہ جہاں جہاں مشتبہات ہے. وہ مباحات کدھر گئے؟ سب تو مشتبہات ہو گئے, فرض اور ہمارے نواہی کے بعد مباحات کدھر گئے؟ اتنی زیادتی تو مت کرو آپ, اتنی دلیری آپ مت کرو. اسے مباحات سے زیادہ بحث مت کرو. تو کہا جب مجھے حدث ہوا, وضو ٹوٹا, میں نے وضو کر لیا. پھر وضو تو کر ہی لیا. کہا جب وضو کیا 2 رکعت پڑھی. یہ پھر پڑھی. یہ آیا کہیں کہ جب وضو ٹوٹے وضو کرو, اور جب وضو کرو 2 رکعت پڑھو؟ ہے کہیں نہیں ہے. اپنے دل کی خوشی کے لیے بلال کرتے تھے. کہو اس کو بدعت, کہو اس کو ذرا. خیر بلال کرے کہ جب وضو ٹوٹا تو میں نے وضو, صرف وضو ہی نہیں کیا, 2 رکعت نماز ہی پڑھ لی. خود ہی کریں, دیکھ لو. الا توضأت عنده, تو میں نے اس کے بعد وضو کیا. اور آئے تو, اور میں نے دیکھا کہ ان للہ علیہ رکعتین, کہ اللہ کے لیے اب کم سے کم میرے پر 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہوگا اپنے دل کی خوشی کے لیے. فقال رسول اللہ, بس اسی وجہ سے تم جنت میں چل رہے تھے. اور آگے یار, جب بلال کا ایمان ہو تب یہ 2 رکعت بھی کافی ہے, اور جہاں بلال کا ایمان ہو 2 لاکھ رکعت بھی آپ کی کافی نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہو؟ پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو. تم رکعت بتانے میں لگے ہو, ایمان تو ذرا بتاؤ کیا ہے آپ کا. لوگوں کو الجھانے لگے ہو. بلال کا ایمان چاہیے,
کیا حضرت خلیل آگ میں نہیں گئے تھے؟ وہ موحد ہیں، وہ آگ میں گئے تھے، تو کیا ہوا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تمہیں بھی دعویٰ ہے کہ بڑے ذرا آگ میں جا کے بتاؤ، تو ذرا جا کے بتاؤ تو ذرا، تمہارا پیر جا کے بتائے، تمہارا شیخ بتائے جا کے، تمہارا امام بتائے جا کے، آگ بتائے تو ذرا اللہ کے لیے۔ جب ابراہیم جیسا ایمان ہوگی تب آگ باغ بنے گی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، اور اچھا کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ کہتا ہے کہ اگر ابراہیم جیسا ایمان ہو تب آگ باغ بنے گی۔ ہمارے جیسے لولے لنگڑوں کا معاملہ، ہمارے جیسے لوگوں کا ایمان کہ انگلی میں خراش نہ آئے، کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو پھٹے منہ پر۔ بہت ترس آتا ہے تمہاری اس حالت سار پر۔ مبلغ دی گریٹ بنے ہیں۔ اچھا صاحب یہ ہو گیا نا، تو حضور نے کہا بس اسی 2 رکعت کی وجہ سے، اذان کے بعد والی 2 رکعت، اور جب آپ کا وضو ٹوٹا اس کے بعد والی، تو یہ اتنی قبول ہوئی ہے 2 رکعت کہ اس کی وجہ سے تم جنت میں چلتے ہو، وہ بھی جیتے جی چل رہے ہو، سب مر کے چلیں گے، تم جیتے جی چل رہے ہو۔ دیکھا آپ نے، ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری سنیے صاحب، وعن عبداللہ ابن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم فلیتوضأ فیحسن الوضوء ثم لیصلی رکعتین ثم یہ آنکھ کی کمزوری بھی کیا ہے؟ ثم لیثنى علی اللہ تعالی ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیقل لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدعو لي ذنبا الا غفرتها ولا هما الا فرجتها ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ یہ حدیث جو آپ نے سنی بخاری شریف میں ابن ماجہ میں ہے، بولے مگر اس کی زیادہ سند نہیں ہے، سند بھی کچھ لوگوں نے اس کے مخال کیا ہے، کچھ بات کیا ہے، اس لیے کہ سند میں غیر معصوم ہی ہوتے ہیں، غیر معصوم پر گفتگو کرتا ہے، لیکن حدیث تو معصوم کی ہے نا، حدیث میں کوئی کمزوری کبھی بھی نہیں، حدیث سب طاقتور ہے۔ یہ جو کہہ جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، یہ سب سند کے اعتبار سے، کیونکہ کون روایت کرنے والا کون ہے، اسی کو سند کہتے ہیں، روایت کرنے والے۔ اب یہ عبداللہ ابن ابی اوفا جلیل القدر صاحب آخر میں کوفہ چلے گئے تھے، اور کوفہ میں پردہ کرنے والے سب سے آخری صحابی ہے عبداللہ ابن، بہت جلیل القدر، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اللہ سے کوئی ضرورت ہو، اس کو سمجھنا، جس کسی کو بھی کوئی بھی ضرورت ہو، اور یہ عہد بنی آدم، یا کسی آدمی سے کوئی ضرورت ہے، دیکھو یہ بھی کام ہے، ان کے ہاتھ سے خدائی سے مانگو، خدائی کے پاس۔ یہ سچ ہے کہ سب کچھ دیتا وہی ہے، سب کچھ لیتا وہی ہے، سب کچھ کرتا وہی ہے۔ اگر جانب حقیقت رخ کریں تو سب کچھ اسی، لیکن جب آپ اس سے مانگتے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ گرا کچھ، دیتا وہی ہے لیکن دلاتا اپنے بندے سے ہے۔ بھیا یہ دودھ جو آپ پیتے ہو کیا آسمان سے برستا ہے؟ کیا دودھ وہی بناتا ہے، دودھ وہی دیتا ہے، لیکن دلاتا جانور سے، اس کا بھی احسان مانو۔ کوئی دودھ برستا ہے تمہارے منہ میں، ایسا یہ عالم اسباب ہے دنیا میں۔ آپ مریض ہوتے ہو، دوا کون دیتا ہے؟ اوپر سے برستی ہے دوا؟ نہیں، دوا ڈاکٹر دیتا ہے، شفا خدا دیتا ہے، وہ دوا دے سکتا ہے، شفا خدا دیتا ہے، اور دوا اور شفا دونوں اس نے پیدا کیا ہے، جسے دوا کہتے ہیں وہ بھی اسی کی پیدا کرتا ہے، لیکن جب بھی ملے گی دوا آپ کو بندے کے ہاتھ سے ملے گی۔ آپ کیوں نہیں اس کو مانتے ہو؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ فرشتے۔ پانی کون برساتا ہے؟ فرشتے۔ حقیقت برسانے والا وہی ہے، پانی بنانے والا وہی، صرف اس کے کام کرنے، کچھ کام فرشتے کرتے، کچھ بندے، کام اسی کا سب ہے، نگاہ اسی پر ہونی چاہیے، لیکن جس سے ملے اس کا بھی شکریہ کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، کبھی نہیں کر سکے۔ تو کہا آپ کو ضرورت ہو کوئی اللہ سے یا اللہ کے بندے سے، کوئی بنی آدم سے ضرورت ہو تو کیا کرو؟ حضور نسخہ بتا رہے ہیں۔
فلیتوضا، تو اس کو چاہیے وضو کرے. اللہ سے کوئی ضرورت ہو یا اللہ کے بندے سے کوئی ضرورت ہو تو وہ وضو کرے. فیحسن الوضو، تو اچھی طرح وضو کرے، اس لیے کی طرح نہیں کہ کوئی وضو بھیگے کوئی نہ بھیگے، ایسا نہیں، اچھی طرح سے وضو کرے. ثم لیصلی رکعتین، پھر چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے. جب وضو کر لیا ٹھیک سے تو 2 رکعت نماز پڑھے. اچھا نماز ہی پڑھ لیا، اب کیا کرے؟ ثم لیثنی الی اللہ، اب اللہ کی حمد و ثنا کرے، اب اللہ کی تعریف بیان کرے. اس لیے نہیں سلام ہوا اٹھ کے بھاگے اٹھ کے، نو سلام ہوا بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کی تعریف، اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی کہ میں یہاں تک آیا، اور یہ تھوڑی سی نمازیں ہم نے پڑھی جو کچھ پڑھی ہیں سمجھ تو اپنے کرم سے اسے قبول کر لیں. تو اللہ کی حمد و ثنا کرو بیٹھ کے، بھاگو نہیں. کہاں جا رہے ہو بھاگ کر کے؟ دن بھر تو اسی دنیا میں ہو، تھوڑی دیر کے لیے آئے تو بھاگو بھاگ، کہ کہیں دنیا رہ نہ جائے. اتنی طلب دنیا کی، یہ شان خدا پرستی کے بالکل خلاف ہے جو ہو رہا ہے. تو بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کی حمد و ثنا کرو. ایک دوسرے فرمایا ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور پر درود بھیجے. یہ نہیں کہ صرف اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی حمد و ثنا ہو اور حضور پر درود نہ ہو، یہ ناممکن ہے. تمہیں فکر ہے کہ اپنی توحید میں حضور کو بھی نکال دو اور خدا سے الگ کر دو. کوئی توحید حضور کے بغیر نہیں ہے. توحید انہوں نے بتایا، انہوں نے سکھایا، اور وہ توحید پر عمل پیرا ہے. تم پھٹے منہ پر دعویٰ کرے، دعویٰ چھوڑ دو، دلیل دو. اسی لیے اللہ والے کبھی دعویٰ نہیں کرتے، دلیل لاتے ہیں. ان کے یہاں دعویٰ نہیں ہے، دلیل ہے. دلیل یہ ہے ان کی کہ خدا نے عبادت کرنے کو کہا، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ والے. اور اللہ کا حکم ہوا کہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن معاملت کرو، تو بندوں کے ساتھ حسن معاملہ کر رہے ہیں. کسی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، وہ حضرت خضر سے دیکھ لو. کسی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، کسی کا مکان بنا رہے ہیں، کسی بے جگہ کو جگہ دے رہے ہیں، کسی بے سایہ کو سایہ دے رہے ہیں، کسی گرے پڑے کو اٹھا رہے ہیں، کسی ننگے کو کپڑا پہنا رہے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں. تمہارے یہاں تو بدعت ہے. حسن معاملت بھی ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کر رہے ہیں، غریبوں مزدوروں کی فریاد رسی کر رہے ہیں، رشتے کو چھوڑ رہے ہیں. تم نے سب کاٹ کوٹ کے رکھ دیا. توحید توحید، واہ 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 واہ، کیا تمہاری شان توحید ہے بھیا. آدمی بھوکوں مر جائے تم توحید توحید کرتے رہے. توحید کب چاہے گی کہ اللہ کے بندے بھوکے مر جائے. میں نے پڑھا تھا، شاید پڑھنے کے زمانے ہی میں پڑھا تھا کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بڑے اولیاء میں سے ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں. ایک دن اپنی ماں کی خدمت رات بھر یہ کرتے تھے ابو الحسن خرقانی، ایک دن ان کا بھائی کرتا تھا. سمجھا؟ یہ طریقہ تھا، دونوں کرتے تھے، 2 بھائی تھے. ایک دن بھائی نے کہا میرے بھائی اگر آپ پسند کرو تو ایک رات مجھے اور اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دے دو. سب عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ ایک رات کی جگہ 2 رات ماں کی خدمت کر. کہا بالکل بالکل لے لو، آپ نے لے دیا انہوں نے. کہا جائیے آپ عبادت. ابھی صبح ہو رہی تھی، یہ عبادت کرتے رہے رات بھر، رات بھر ماں کی خدمت کرتے رہے. ابو الحسن خرقانی جو بہت بڑے والے، وہ ماں کی خدمت کرتے تھے. صبح کو ان کے بھائی نے گوشہ مسجد سے ایک آواز سنی کہ اے آدمی، میں نے تیرے بھائی کو بخش دیا، عبادت یہ کر رہے ہیں، بخشے ہو جا. میں نے تیرے بھائی کو بخش دیا اور اس کے صدقے میں تجھے بھی بخش دیا. تو بڑی خوشی ہوئی ان کو. بخشش کو کوئی بھی سنے گا نا تو خوش ہوگا، یہ تجھے بھی. لیکن اس کے تو تھوڑا سا غم بھی ہوا ان کو، تھوڑا سا نہیں کچھ زیادہ ہی ہوا کہ میں عبادت میں تھا. ہونا یہ چاہیے کہ میں بخشا جاؤں اور میرے صدقے میں میرا بھائی بخشا جائے. یہاں تو معاملہ الٹا ہے، میرا بھائی بخشا گیا، وہ جو ماں کی خدمت میں، اس کے صدقے میں. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا جناب الہی میں کہ مولا اس راز کو تو ہی جانتا ہے، میں کیا جانوں کہ میں تو تیری بندگی میں، تیری عبادت میں تھا. وہ پہلے میرا بھائی بخشا گیا، اس کے صدقے میں تیرا بہت بہت شکریہ. لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ اس کے صدقے میں بخشا گیا پہلے. کہا تو کیا میری عبادت کرے گا؟ کیا تو نے مجھے نہیں سنا کہ اللہ الصمد میں بے نیاز سے؟ اللہ الصمد کا کیا مطلب؟ کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں اسے. ساری دنیا مل کر کے، ایسے کئی جہان مل کے اس کی عبادت کریں، اس کی خدائی میں کیا اضافہ کر کے کچھ نہیں. وہ بےہودہ لوگوں، بے اندم لوگوں، عقل سے پیدل لوگوں، اے خو بسا، تم نے کیا دنیا کو جہنم بنا کے رکھ دیا. توحید توحید. کہا تم میری سمجھیت کو نہیں سمجھتے ہو، کیا تم عبادت میری؟ تم ساری دنیا اگر مل کے میری عبادت کر، میری خدائی میں کیا اضافہ کرے گی؟ اور ساری دنیا مل کر کے، ساری کائنات مل کر کے، فرشتے بھی مل کر کے، صاحب جو ہے انکار کرتے، کچھ میری بندگی نہ کرے، میری خدائی میں کیا کم ہو جائے گا؟ بے نیاز ہے بابا، کیا کم ہو جائے گا؟ تیری ماں محتاج تھی، اس کی تو خدمت کیا نہیں، تو عبادت کر رہا ہے. یہی چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے اور رات آپ کر رہے ہو توحید کا. یہی چیز، اور نہ آئی ہے نہ آئے گی جلدی سے، جب تک اللہ سے توفیق نہ ملے. آئے گی بھی نہیں آئے گی تمہاری سمجھ. تم
کیا سمجھو کہ بندوں کی خدمت میں اللہ نے کیا رکھا ہے. دفاتر قیامت کے دن 3 ہیں. الدواوین والثلاثۃ. ایک دیوان ایسا ہے کہ ناقابل معافی، وہ شرک ہے. دوسرا دیوان ایسا ہے کہ وہ معافی کے لگے سے روزہ نماز اللہ معاف کر دے گا اس کو، اگر چاہے گا تو سزا دے دے گا. تیسرا دیوان بندوں کے جو حقوق بندوں کو وہ ادا نہیں معاف ہوگا جب تک بندہ معاف نہ کرے. جی صاحب 2 دیوان سخت ہیں. ایک شرک کو تو بیان کرتا ہے، اور یہ آدمی کا جو آدمی پر ہے کہ بغیر آدمی کے وہ معاف نہیں ہوگا، اس کو کیوں نہیں بیان کرتا؟ تجھے یہاں کیوں سانپ سونکھ جاتا ہے؟ تجھے یہاں کیوں موت آتی ہے؟ یہاں تو لچک کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیا دیکھا دے رہا ہے دنیا کو؟ اگر بندوں کا حقوق ماں کا حق رہ گیا، باپ کا حق رہ گیا، جب تک ماں باپ معاف نہ کرے کیسے ہوگا؟ شیخ کرے گیا، پیر کرے گیا، استاد کرے گیا، سادات کرے گیا، کسی غریب کرے گیا نادار، کسی مزدور کرے گیا، کسی رعایا کرے گیا، یا کسی شاہ کرے گیا، شہنشاہ کا کچھ کھلا کرے گیا. جب تک معاف نہ ہوگا نہیں معاف ہوگا. اللہ یہ کہ اللہ اپنے کرم سے اس کو خوش کر کے اسے معاف کرے. قدرت بھی اسی سے معاف کرائے گی، وہاں بھی خوش خود کرے گا، ماں بندے سے کرائے گا. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ توفیق دے کہ جناب الہی میں بھی سر اس طرح سے رکھ دے کہ مر کے ہی اٹھے، اور بندوں کی خدمت میں اس طرح سے لگ جائیں جیسے ہم سمجھیں کہ ہم صرف خدمت کے لیے پیدا ہوئے، خادم ہو کے مخدوم نہیں ہے. اور جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے کہ خدمت کر وہ مخدوم. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی بابا، یہ بیچ کی بات کر رہا ہوں، ابھی سنیے. تو 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے، حضور پر درود بھیجے. یہیں تک پہنچا تھا نا. اس کے بعد ثم لیقل، اس کے بعد کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشہود نہیں. یہ کرو تو کہتا اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں، لا موجود الا اللہ. تو دلیل دیتے ہیں، ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ زمین آسمان میں سما نہ سکے وہ. چلو صاحب، لا الہ الا الحلیم الکریم، بہت قوت برداشت والا، خدا سے زیادہ کوئی حلیم نہیں. گناہ دیکھتا ہے اور پھر بھی موقع دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ، اس کی زیادہ حلیم کہتے بردبار کو. حلیم الکریم، بڑا کرم کرنے، کوئی ایسا کرم کرنے والا نہیں جیسا خدا. ارے خدا کا کرم کرم ہے. الکریم، سبحان اللہ، باقی ہے اللہ کے لیے. رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ بڑا ہے، اس کا تخت بھی بڑا ہے. یہ صاحب صرف اس کا تخت سمجھ میں نہیں آتا، خدا کو سمجھے بیٹھے. ارے کیا پاگل ہو، کیا چیرہ دستی ہے تمہاری، کیا انتہا پسندی ہے تمہاری. اس کا تخت نہیں سمجھ سکتے ہو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اتنا بڑا تخت ہے رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک. ابھی بندہ دعا کر رہا ہے نا، والحمد للہ رب العالمین. سب خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے، سب خوبیاں وہ کسی کی دی ہوئی نہیں، سب اسی کی ہیں. آدمی میں جو خوبی ہے وہ اس کی دی ہوئی ہے، خدا کو کسی نے دیا نہیں، کوئی ایسا ہے نہیں. اچھا صاحب، اور الحمدللہ جو ہے یہ شکر ہی نہیں ہے، راس الشکر ہے. یہ شکر کی اصل ہے. جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس نے اللہ کا شکریہ نہیں ادا. یہ سمجھ، لم یشکر الناس، لم یشکر من لم یحمد ہو، اس نے شکریہ ہی نہیں ادا کیا جس نے الحمدللہ رب العالمین نہیں کہا. یہ جان ہے شکر کی الحمدللہ. اسی لیے شکر کے موقع پہ لوگ الحمدللہ الحمدللہ، عربوں میں یہ بہت پائیں گے آپ، ان کو معلوم ہے ہر بات پہ کہنا الحمدللہ الحمدللہ. یہ شکریہ ہی نہیں، شکر کی جان ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا صاحب، اور رب العالمین بتاتا ہے کہ وہ سارے جہاں کو پالتا ہے، تم کم از کم اپنے گھر ہی کو ٹھیک سے پالتے تو، ٹولہ پڑوس کو پالتے تو، اپنے شہر کے غریبوں کو پالتے تو سنت الہیہ پر عمل ہوتا. اس پر گفتگو ہے توحید پر، کیا پھنسایا ہے تم نے یار. اہل فلسطین جو ہے تو بالا ہو رہے ہیں، اس پر کوئی گفتگو تمہاری سننے میں نہیں آ رہی ہے، وہاں تمہارے منہ پہ لگام لگی ہوئی ہے توحید پہ. یہ توحید کہاں سے آئی ہے کہ اللہ کے سب بندے مر جائیں اور تم اس پر ذرا سے گفتگو بھی نہ کرو، افسوس بھی ظاہر نہ کرو. انا للہ و انا الیہ. اور بہکاؤ جتنا بہکا سکتے ہو لوگوں کو، اور جھانسا تو جتنا دے سکتے ہو. انا للہ و انا الیہ. تو یہ دعا کر رہا ہے، اسالک. ابھی تک اللہ کی تعریف کر رہا تھا نا، اب کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. بندہ کہہ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا کی، نبی کی پر درود و سلام بھیجا، اب کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. اسالک، دیکھا، موجبات رحمتک، وہ اسباب مانگ رہا ہوں
جو تیری رحمت کو حرکت پہ لاتے ہیں، وہ حرکت میں ہی رہتی ہے، جو تیری رحمت کا سبب بنے. ایسے اسباب ہمیں دے دے تو اپنی طرف سے کہ میں وہ کام کروں تو تیری رحمت کی بھرن میرے اوپر برسے، تیری رحمتوں کی بارش ہو میرے اوپر. موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اور ایسے اعمال ہمارے حوالے کر جو میری معافی کا سبب بنے، تو مجھے معاف کر دے. ایسے اعمال ہمیں دے دے، ایسے اعمال کے ہم عادی ہو جائیں. والغنیمۃ من کل بر، اور ہر نیکی سے وہ چیز دے جو مجھے ذرا آسانی سے حاصل ہو جائے. نیکیاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، ان نیکیوں کو میرے لیے ذرا آسان فرما دے. نیکی ایسے سستے میں نہیں ملتی، بہت مہنگی ہے. تو اپنے کرم سے آسان کر دے کہ میں نیکی کماؤں. نیکی کمانا آسان ہے، جیب میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ ڈالے گا دوسرے کی جیب میں ڈالے گا. اسی لیے مسئلہ مشہور ہے. ایک وکیل صاحب نے جو ہے اپنا فوٹو جو ہے کسی فوٹوگرافر سے لیا تھا، بہت اچھا آ گیا تھا فوٹو ان کا، سب کو دکھاتے پھرتے ذرا یہ فوٹو دیکھے ذرا دیکھے، سب دیکھتے تھے تعریف کرتے تھے. تو اس نے نہیں دیکھنے والوں میں کوئی اللہ والا بھی آ گیا، جب سب دیکھتے تو اسی میں کوئی اللہ والا آ گیا. اس کو کہا یہ کتنا بوگس ہے. ارے سب اچھا دنیا والے خوشامد کر کے تھک گئے. اس نے اللہ والے نے جیسے فوٹو دیکھا یہ کتنا بوگس ہے یہ فوٹو. اس کا منہ چھوٹا ہو گیا وکیل صاحب کا. کہا یہ کیسے بہت بوگس ہے. کہا اس کمبخت کے ہاتھ کدھر ہیں؟ فوٹو میں ہاتھ تو ہے نہیں ہے. کہا دیکھتے نہیں اس کے پینٹ کی جیب میں. کہا وکیل کا ہاتھ اپنے پینٹ میں کیا دوسرے کے پینٹ میں. کہا یہی کمی ہے اس میں. تو وکیل ہی پر نہیں، یہی سیاست دانوں کا بھی حال ہے، یہی حال لوٹ کھسوٹ کرنے والے تاجروں کا بھی ہے. اللہ والے جو تاجر ہیں ان کی بات چھوڑ دو، اپنے جیب میں ہاتھ نہیں جاتا. تو لٹیروں کا ڈاکو کو چوروں کھاتے دوسرے کی جیب میں رہتے ہیں، اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے. قدرت چاہتی ہے ڈالو. آپ یہ نہ دیکھو کہ جیب سے کچھ نکل جائے گا، یہ میرا کام ہے، ادھر نکلا ادھر آ جائے گا. اور یہ نکالنے والوں کو معلوم ہے جو برابر نکالے. اسی لیے جو نکالتا ہے وہ کبھی اس کو چھوڑے گا نہیں، اور جو نہیں نکالتا جلدی سے کرے گا نہیں کہ کہیں نقصان ہو گیا تو کیا کرے گا، بیٹھ کر روئے گا. اچھا سا والغنیمۃ من کل بر، تو کہہ رہا تھا کہ ہر نیکی بڑی مشکل سے ہاتھ آتی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بڑی مشکل سے آتی ہے، لیکن تو آسان کر دے میرے لیے. مال غنیمت جیسا، مال غنیمت جو مفت ملے. لڑائی میں جو مال لڑے تو آپ اللہ کے لیے، کوئی مال کے لیے تھوڑی لڑے تھے، مال مفت مل گیا. اور غنم کہتے بکری کو، اور سب سے سستا مال کون ہوتا ہے؟ بکری ہی ہوتی ہے. دمبا اس سے زیادہ ملتا ہے. اچھا سا ابھی پڑھ رہا ہے تو والسلامۃ من کل اسم، اور مجھے بچا لے ہر گناہ سے. کوئی خود سے نہیں بچتا ہے، وہ بچانے والا جب بچاتا تو ہی بچ پاتا ہے. بہت زیادہ شیخی مت بتا رہو، ذرا اپنے اندر ڈوب کے دیکھیں. جس کا رحم کرے، جس پر خدا کو بچتا ہے. معصوم کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. یہ خود سے معصوم بنے، کہیں تو سبب نہیں ہے معصومیت کی. والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، سلامتی ہر گناہ سے. لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، اے مولا میرے لیے کوئی گناہ نہ چھوڑ کے جس کو تو معاف نہ کرو. میرے جتنے گناہ سے معاف کر دے، میرا کوئی گناہ تو نہ چھوڑ، چھوٹے ہوتے کرو، مجھے سے معافی کر دے. حدیث کو طواف میں پڑھتا ہے، اس دعا میں جو پڑھ رہا ہوں یہ تھوڑا تھوڑا کھول رہا ہوں، زیادہ نہیں کھول رہا ہوں. نہیں تو پھر چاہیے صبح ہوتا ہے. کہا میرے کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر اس کو بخش دے. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، اور میرا کوئی کام بھی نہ چھوڑ، لیکن اس کام سے مجھے نجات دی تھی. اور دنیا میں کام کے سوا کیا کچھ ہو نہیں سکتا. آنے والے زمانے کا وقت دیکھو کیا ہوتا ہے. میرا کوئی نہیں چھوڑ، لیکن اس کو شانتی پیدا کر دو. جس میں تیری خوشی ہے نہیں، کوئی ایسی ضرورت جس میں تیری ناخوشی نہیں، میری کسی ضرورت نہیں، مگر تم مجھے نہیں دے اس کو، میری ضرورت پوری کر. وہ کرنا بنا قبول کر. ارے محمود سب سے بڑے معلوم ہوا رحم کرنے والے اور بھی لیکن آپ کو منفی سمجھ ماں باپ میں ارے لوگ آپ کرنے لیکن تمہیں تو یہ جب دینے کا روز تو بھائی آپ کام لاتے ارے جب جانے کو دن میں آپ نے دکھا دیا تو آپ کا کیا یہاں پر چیز مجھے پوری فصل یہی ختم ہو گئی. اب فصل تو تصویر آ جائے گی، لیکن